کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور اے نبی، یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کیا اللہ زبردست اور بدلہ لینے والا نہیں؟ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہہ دیجئے، کیا تم نے ان کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ اسے دور کر سکتے ہیں؟ اگر وہ مجھ پر رحم کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ ہی سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کچھ بھی نہیں پا سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر محیط ہے، اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں۔ وہ بلند و بالا اور عظمت والا ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ پس جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور کافر دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ کہہ دیجئے، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے ہدایت دیتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے خوشخبری اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ جو شخص دنیا کی زندگی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے جتنا چاہیں دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم مقرر کر دیتے ہیں جس میں وہ داخل ہوگا ذلیل اور راندہ ہو کر۔ اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش قبول کی جاتی ہے۔ اپنے رب کے زندہ اور ہمیشہ باقی رہنے والے پر بھروسہ کرو اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب باخبر ہے۔ کون ہے جو بے قرار کی پکار سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، اور کون اس کی تکلیف دور کرتا ہے؟ یہ سب اللہ ہی کرتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم غور کرتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہیں مدد نہ ملے۔ کہہ دیجئے، ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پس جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف متوجہ رہو۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے، میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ جو کوئی برائی کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اور جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں، اور وہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ ایسے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے جنت میں بلند درجے ملیں گے جہاں فرشتے ان کا استقبال سلام کے ساتھ کریں گے۔ وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے
اور وہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور جب تم کسی کام کا پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔